اللہ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آدم علیہ السلام کو 4 چیزوں سے بنایا: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ اور اس کا طریقہ کیا رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، تو جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو مٹی نے جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے مت لے کر کے جاؤ، کیونکہ اس سے انسان پیدا ہوگا، آدم علیہ السلام بنیں گے، آدم علیہ السلام سے ایک نسل چلے گی اور ان میں گناہگار لوگ بھی ہوں گے، وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ مٹی نے کہا میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس انسان کے اندر میرا خمیر موجود ہو وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو جبریل علیہ السلام سے مٹی نے کہا کہ اے جبریل علیہ السلام، آپ کو اللہ کی قسم مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ تو جبریل علیہ السلام واپس ہو گئے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، میکائیل علیہ السلام آئے، پھر آخر میں سب کو مٹی نے قسم دے دی کہ مجھے لے کر مت جاؤ، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا خمیر جس کے اندر موجود ہو وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی مٹی لینا چاہی تو مٹی نے بولا کہ مجھے مت لے کر جاؤ، تم کو اللہ کی قسم۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا جس کی قسم دیتی ہو نا اسی کے حکم سے آیا ہوں۔ مٹی لی اور چلے گئے آسمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے پتلا تیار کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن کے تیار ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، اب جب آدم علیہ السلام سے ایک نسل چلے گی، ان کی جو روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہوگی وہ تمہاری ہوگی، کیونکہ کوئی فرشتہ زمین سے مٹی نہیں لایا، تم لے کر چلے آئے، اس نے تمہیں قسم دی پھر بھی تم لے کر چلے آئے، تو یہ سختی کی ضرورت ہے اور تم سارے انسانوں کی روح تم ہی قبض کرو گے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیے کہ مولا اتنا بڑا کام ہمارے ذمے مت کر۔ یہ ہاتھ جوڑ لیے تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ مولا اتنا بڑا کام ہمیں مت دے، لوگ ہمیں گالیاں دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے اوپر نام نہیں آئے گا، ہیلے روزی بہانے موت۔ کوئی کہے گا پیٹ کے درد میں مر گیا، کوئی کہے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے گا کہ بخار تھا تو انتقال ہو گیا، کوئی نہیں کہے گا کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں سے پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام جنت میں آ گئے، جنت میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگ رہا ہے، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا تو سب کچھ مل گیا۔ دیکھو عورتوں کی کتنی بڑی قدر ہے، جو لوگ آج اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے نا، ان کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے یہ سبق حاصل کریں کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، جنت ہے، ہیرے موتی جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اور جنت جیسی جگہ پر آدم علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، وہ جا رہے ہیں سارا سونا سونا لگ رہا ہے۔ تو جب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، ان کی بیوی کو ان کو دیا، یعنی کہ ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حضرت حوا کے ساتھ جب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو ان کا دل لگنے لگا۔ تو آج دیکھو آج کل تو اتنے کمینے شوہر ہیں کہ ان کا دل بیوی کے پاس نہیں لگتا ہے اور تمام جگہوں پہ لگ رہا ہے۔ تو یہاں بالکل اپوزٹ لوگ جا چکے ہیں۔ تو بیوی میں سکون ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے سکون ہے، اور جب کوئی شوہر بیوی کے علاوہ ادھر ادھر جا کے سکون تلاش کرتا ہے نا تو وہ ساری زندگی بس سکونی میں اس کے نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو چاہیے کہ تمیز سے بیوی کو اپنی زندگی میں سکون بنا لے تو اس کی زندگی سکون سے چلنے لگے گی۔ اور جب بیوی کی تو اچھی بات بھی بری لگ رہی ہے، ٹینشنیں پھیلا رہا ہے، بیوی کوئی صحیح بات کہہ رہی ہے تو اس کا منہ بنا جا رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، تو جب یہ ہوگا تو گھر کے اندر تمام پرابلم اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر جہنم بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو خمیر تو سب کے اندر وہی موجود ہے، یعنی جو آدم علیہ السلام کے اندر خمیر ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، وہ خمیر عورت کے اندر بھی، مرد کے اندر بھی، ہر انسان کے اندر موجود ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں موجود رہے گا۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت یا خاصیت عطا فرمائی ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اچھا سارے کام دائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے کام، نیک کام دائیں طرف سے شروع کرو، مسجد میں قدم رکھو تو دایاں پیر رکھو، کرتا پہنو تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالو، جوتا پہنو تو پہلے دایاں پیر ڈالو، یہ دائیں طرف سے شروع ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے کیوں بنایا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے بنایا کیونکہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، تو عورت کو دل کے قریب سے پیدا کیا گیا۔ خمیر تو اس کے اندر بھی یہی موجود ہے جو مردوں میں ہے، لیکن وہ بیوی جو حضرت حوا کو جو پیدا کیا گیا وہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس لیے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جینوین ہوتی ہے، اور یہ محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے یہ کبھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی محبت ایک چاکلیٹ پر ہوتی ہے، اور میاں بیوی کی محبت تمام اخراجات پر اور بچوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو میاں بیوی کی محبت بچوں پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے اس محبت کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی میں محبت بڑھاپے میں جا کے بڑی خطرناک ہوتی ہے، جب منہ میں دانت نہیں ہوتے، لٹھیاں پکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ زبردست ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، کیونکہ یہ محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے جینوین محبت ہوتی ہے۔